پیراگراف مناسب الفاظ منفرد فتنوں چراگاہ کردار پیکر سفارتی بیت المال خط و کتابت جواہرات شان حقدار قاصد فربا جمع مطالبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت و رحمت کا ڈیش تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں سے محبت تھی مگر اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بے پناہ پیار تھا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے زیادہ قریب تھے، ان کی ڈیش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ ایک اور موقع پر فرمایا حق بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے گی، یہ شخص جب تک زندہ رہے گا ڈیش کے دروازے بند رہیں گے۔ اس محبت کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضبوط ایمان اور شاندار ڈیش تھا۔ اب آپ ذیل میں دیے گئے تاریخی واقعات پڑھیے۔ شام کی فتح کے بعد کیسر روم سے ڈیش تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ طرفین میں ڈیش رہتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے کے طور پر چند شیشیاں عطر کی بھیجی۔ ملک روم سے جواب میں شیشیوں میں ڈیش بھر کر بھیجے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے بیوی کو بلا کر فرمایا گو عطر تمہارا تھا لیکن جو ڈیش اسے لے گیا تھا وہ سرکاری تھا اور اس کے مصارف سرکاری آمدنی سے ادا کیے گئے تھے۔ یہ کہہ کر جواہرات ڈیش میں داخل کر دیا اور بیوی کو 1 دینار معاوضہ دے دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا جائزہ لیا تو اس میں سے صرف 1 درہم نکلا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ 1 درہم بلا وجہ پڑا رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کو دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو فوراً بیت المال میں واپس ڈیش کرا دیا اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا تمہیں مدینے میں آل عمر کے سوا کوئی کمزور نظر نہ آیا؟ تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمام امت محمدی کا ڈیش میری گردن پر رہے؟ ایک مرتبہ ایک ڈیش اونٹ بازار میں دیکھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان سے پوچھا یہ اونٹ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اونٹ خرید کر سرکاری ڈیش میں بھیج دیا تھا، اب فربا ہو گیا تو بیچنے لگا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چونکہ یہ سرکاری جگہ میں فربا ہوا ہے اس لیے تم اتنی قیمت کے ڈیش ہو جتنے میں خریدا تھا اور زائد رقم لے کر بیت المال میں جمع کرا دی۔ اب ہم اس پیراگراف میں خالی جگہ میں یہ مناسب الفاظ لگائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت و رحمت کا پیکر تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں سے محبت تھی مگر اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بے پناہ پیار تھا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے زیادہ قریب تھے، ان کی شان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ ایک اور موقع پر فرمایا حق بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے گی، یہ شخص جب تک زندہ رہے گا فتنوں کے دروازے بند رہیں گے۔ اس محبت کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضبوط ایمان اور شاندار کردار تھا۔ اب آپ ذیل میں دیے گئے تاریخی واقعات پڑھیے۔ شام کی فتح کے بعد کیسر روم سے سفارتی تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ طرفین میں خط و کتابت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے کے طور پہ چند شیشیاں عطر کی بھیجی۔ ملک روم سے جواب میں شیشیوں میں عطر بھر کر بھیجے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے بیوی کو بلا کر فرمایا گو عطر تمہارا تھا لیکن جو قاصد اسے لے گیا تھا وہ سرکاری تھا، وہ اور اس کے مصارف سرکاری آمدنی سے ادا کیے گئے تھے۔ یہ کہہ کر جواہرات بیت المال میں داخل کر دیے اور بیوی کو 1 دینار معاوضہ دے دیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا جائزہ لیا تو اس میں سے صرف 1 درہم نکلا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ 1 درہم بلا وجہ پڑا رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کو دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو فوراً بیت المال میں واپس جمع کرا دیا اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا تمہیں مدینے میں آل عمر کے سوا کوئی کمزور نظر نہ آیا؟ تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمام امت محمدی کا مطالبہ میری گردن پر رہے؟ ایک مرتبہ ایک فربا اونٹ بازار میں دیکھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان سے پوچھا یہ اونٹ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اونٹ خرید کر چراگاہ میں بھیج دیا تھا، اب فربا ہو گیا تو بیچنے لگا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چونکہ یہ سرکاری جگہ میں فربا ہوا ہے اس لیے تم اتنی قیمت کے حقدار ہو جتنے میں خریدا تھا اور زائد رقم لے کر بیت المال میں داخل کر دی۔